السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معین الدین حسن عالم پناہ ہے، بسوئے ما غریبا یک نگاہ ہے۔ الہی تاب ود خود سید و ماہی، چراغ چشت یارا روشنائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غریب نواز کی شان سننے اور سنانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم دوستو، خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ، آپ 537 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ خراسان نام کے شہر میں سنجر نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 8ویں پشت ہے۔ آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین حسن ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی ام الورا عرف بی بی ماہ نور ہے۔ آپ کے والد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی عالم سے ہے اور آپ کی والدہ حضرت مولا امام حسین علیہ السلام کی عالم سے ہے، تو اس طرح آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ غریب نواز کی والدہ ماجدہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میرا نور نظر معین الدین میرے سکم سے آیا، میرے گھر میں خیر و برکت سے معمور نظر آنے لگا۔ جو لوگ ہمارے دشمن تھے محبت سے پیش آنے لگے۔ کئی بار مجھے خوبصورت خواب نظر آتے تھے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں جان ڈالی، اس وقت یہ معلوم ہو گیا کہ آپ بہت بڑی شان رکھتے ہو۔ جب آپ شکم مبارک میں تھے تو آپ کے والدہ ماجدہ کو آدھی رات سے لے کر صبح تک تسبیح کی آواز آتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس مبارک آواز میں سرشار ہو جاتی تھی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو میرا گھر نور سے جگمگا اٹھا۔ آپ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ آپ ہندوستان جائیے۔ ہندوستان میں ایک راجستھان نام ہے، وہاں پہ اجمیر نگری ہے، آپ وہاں پر جائیے اور وہاں پر دین پھیلائیے۔ آپ غریب نواز عطا رسول ہو۔ آپ نے جیسے اپنے نانا جان حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام سنا، اسے ہی آپ راجستھان کی سرزمین، ہندوستان کی سرزمین راجستھان اجمیر میں تشریف لائے۔ آپ کی بہت سی کرامتیں ہیں، اس میں سے آپ کی ایک کرامت یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ اسی وقت اجمیر کے جو راجہ تھا، راجستھان کا راجہ، اس کے اونٹ آئے اور اس اونٹ والوں نے کہا کہ اے فقیر، اے بابا، آپ یہاں سے اٹھ جاؤ، یہ ہمارے اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ خواجہ غریب نواز جو عبادت میں مشغول تھے، آپ وہاں سے اٹھے اور چلے گئے۔
اور جب شام کا وقت قریب آیا تو ان لوگوں نے اونٹ کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر اونٹ نہ اٹھے، اونٹ چپک گئے تھے۔ وہ سپاہی اپنے راجا پاس گئے اور راجا کو کہنے لگے کہ ہم نے ہمارے اونٹوں کو اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں اٹھے۔ تو آپ نے فرمایا، اس راجا نے کہا کہ آپ جاؤ اور جس فقیر، جس بابا کو تم نے بھگایا تھا، ہٹایا تھا، وہاں سے اٹھایا تھا، ان کے پاس جا کے معافی طلب کرو۔ تو وہ سپاہی فوراً حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تشریف لائے اور اس بدسلوکی کی معافی مانگی۔ تو غریب نواز نے اپنے رحم و کرم سے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ اور کرشمہ تو دیکھیے، کرامت تو دیکھیے غریب نواز کی، کہ جیسے ہی غریب نواز نے وہاں پر ان لوگوں کو معاف کیا اور یہاں پر اٹھ گئے۔ پھر غریب نواز کی اور ایک کرامت یہ ہے کہ وہ راجا جو تھا، وہ غریب نواز جو دین پھیلایا کرتے تھے اس سے حیران ہو گیا تھا۔ کیونکہ راجا جس مذہب پہ تھا اس مذہب کے لوگ غریب نواز کی پیروی کرتے اور ان سے اسلام حاصل کرتے اور دینی اسلام پر آ جاتے۔ تو وہ حیران ہو گیا، تو اس نے غریب نواز کو پانی دینا بند کر دیا۔ نہر پہ جو انا ساگر کہتے ہیں اس پہ پہرا لگا دیا، اور جس طرح امام حسین کو یزید نے پانی دلوانا بند کر دیا تھا، اسی طرح اس راجا نے غریب نواز پر پانی بند کر دیا۔ تو غریب نواز نے اپنے ایک مرید کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر پانی لے آؤ۔ تو وہ مرید انا ساگر کے پاس کاسا لے کر آیا تو اس کو پانی نہ دین دیا۔ تو وہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور فرمایا، حضور سرکار آپ کچھ کرامت بتائیے، یہ ہمیں پانی نہیں لینے دے رہے۔ تو غریب نواز نے کہا، جا کر اس انا ساگر کو کہہ دے کہ تجھے غریب نواز نے بلایا ہے۔ تو وہ مرید گیا کاسا لے کر اور انا ساگر کے قریب کھڑا ہوا اور کہا کہ اے انا ساگر، چل تجھے اس کاسے میں غریب نواز نے بلایا ہے۔ تو انا ساگر فوراً پورا ایک چھوٹے سے کاسے میں آ گیا۔ انا ساگر اتنا بڑا ساگر تھا کہ اس سے پورے راجستھان والے پانی پیا کرتے تھے۔ وہ انا ساگر غریب نواز کی کرامت سے چھوٹے سے کاسے میں آ گیا، اور اس کرامت کا اثر یہ ہوا کہ پورے اجمیر میں جن جن لوگوں کے گھر میں پانی تھا وہ پانی بھی سوکھ گیا، وہ پانی بھی ختم ہو گیا، اور جو گائیں دودھ دیا کرتی تھی ان کے شکم کے اندر جو پانی تھا وہ پانی بھی سوکھ گیا۔ یہ غریب نواز کی کرامت ہے۔ جب پانی کی کمی محسوس ہونے لگی، جب پانی ختم ہو گیا، تو وہاں کے لوگ معافی مانگ کر غریب نواز کے پاس آئے، ہاتھ جوڑ کر غریب نواز کے پاس آئے کہ سرکار ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجئے۔ غریب نواز نے مولا علی کے اوپر عمل کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا، اور غریب نواز کا فرمان دیا۔ غریب نواز نے اپنے مرید کو کہ جاؤ کاسے کو انا ساگر کے پاس لے جاؤ اور کہو کہ جا تو واپس چلا جا۔ تو جیسے مرید کاسے کو انا ساگر کی طرف لے گیا، اسے یہ انا ساگر واپس چلا گیا۔ دیکھیے لوگوں، غریب نواز کی کتنی بڑی شان ہے کہ ان کے ایک اشارے پر پورا انا ساگر ان کے پاس آ گیا۔ غریب نواز نے ہندوستان میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، اور آج ہم مسلمان جو ہندوستان میں جی رہے ہیں صدقہ غریب نواز کا کھا رہے ہیں، اور غریب نواز کی وجہ سے ہی ہم ہندوستان میں ہیں، اور ہمارے راجا، ہمارے پیشوا، ہمارے رہبر، ہندوستان کے بادشاہ، ہندوستان کے سلطان، ہندوستان کے رہنما عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن سنجری ہے۔ معین الدین حسن سنجری فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندادر بردست یزید، حقا کے بنا الہ است حسین، است حسین، است حسین۔ دیکھیے محترم لوگوں، غریب نواز کی اتنی بڑی شان ہے، اور بھی کئی غریب نواز کی بڑی بڑی
کرامتیں ہیں، بڑی بڑی شان ہے۔ غریب نواز نے کئی کافروں کو کلمہ پڑھایا، غریب نواز نے کئی بد مذہبوں کو اسلام قبول کروایا، اور غریب نواز نے جادوگر جے پال کو بھی، وہ اتنا بڑا جادوگر تھا کہ اس کے تابع میں کئی لوگ تھے، لیکن غریب نواز نے اس کو اپنی جوتی سے کلمہ پڑھا دیا، اور وہ اتنا بڑا جادوگر تھا کہ وہ ہوا میں اڑتا تھا، اور غریب نواز نے اسے بھی کلمہ پڑھا اور اسے بھی مسلمان نہیں۔ تو آج جتنے بھی مسلمان ہندوستان میں ہیں وہ سب صرف اور صرف خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ کی وجہ سے ہے، ان کے صدقے میں ہے، اور آج ہم جتنے بھی ہندوستان میں مسلمان ہیں سب ان کا صدقہ کھاتے تھے اور انشاءاللہ کھاتے رہیں گے، اور ہماری جتنی بھی نسل آئے گی انشاءاللہ خواجہ غریب نواز کے غلام ہوگے، خواجہ غریب نواز کا صدقہ کھانے والی ہوگی، اور خواجہ غریب نواز کے نام پہ لنگر لٹانے والی ہوگی۔ وما الینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔